دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آپ نے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کی تقریر، جو کہ چنئی کے انجمن حمایت اسلام کی مسجد میں ہوئی تھی، اسے سنا ہوگا۔ انہوں نے بہت سی اہم باتیں بتائی ہیں۔ قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ہے۔ کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم جس کلام پاک کو چاہتے ہیں، جس کلام پاک سے محبت کرتے ہیں، جس کلام پاک کو اپنی زندگی میں سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے معنی و مطلب سے ناواقف ہیں؟ قرآن کو ہمیں سمجھ پر پڑھنے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آمبور، وانیمباڑی، گڑیاتم، ویلور، پیرنبٹ جیسے مسلمانوں کی آبادی کے جگہوں پر بھی اگر عربی سکھانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم ہو جاتا تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں عزیز ہے۔ ہم تو یہ کہنے میں کبھی پس و پیش محسوس نہیں کرتے کہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، ہماری جان سے بھی پیارا ہے۔ تو پھر اس عظیم کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم سے کوششیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم عربی زبان سیکھنے کی صحیح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پر دوستو ذرا سوچئے۔ یہ ویڈیو خاص کر ہمارے گروپ میں رہنے والے دوست احباب کے لیے ہے، کیونکہ نوجوان ہی یہ کام بحسن خوبی کر سکتے ہیں۔ ان کے بچوں کو عربی سکھانے کی کوشش ان سے کی جا سکتی ہے۔ ہاں، علماء کرام سے ہم یہ پوچھ لے سکتے ہیں کہ عربی بچوں کو سکھانے کے لیے کیا طریقے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک مدرسوں کا سوال ہے، الحمدللہ آمبور میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ 30-40 سال میں آمبور کے، وانیمباڑی کے اور اطراف و اکناف کے مسلمان دین کے قریب آئے ہیں۔ کئی حفاظ بنے ہیں، کئی عالم دین بنے ہیں، کئی مفتیاں بنے ہیں۔ مفتیوں کی تعداد بھی الحمدللہ کافی ہے، اور بھی دارالعلوم، ندوۃ العلماء اور دوسری درسگاہوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ مفتی کرام کی تعداد بھی بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا آمبور میں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز رکھنے کے لیے بھی باہر سے حافظوں کو بلایا جاتا تھا۔ آمبور کے نیلی کھیت مسجد میں ساؤتھ انڈیا کے یہ حافظ صاحب آتے تھے جو کہ شافی تھے اور تمل بولنے والے تھے۔ تراویح کی نماز بہت فاسٹ رکھتے تھے۔
सूरतों को पढ़ने का अंदाज फर था, बहुत स्पीड था। आपको याद होगा। वो जुलाहे थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आम्बूर में जैसा कि दूसरे आम्बूर से लगे हुए बस्तियों में भी दीन का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। कई लोग हाफिज़ बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वक्त हमारे बच्चों को क्या काम कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कौन सी तालीम हासिल करें, किस कदर करें और इसकी मिक़दार क्या हो, इन तमाम बातों पर भी हमारी कौम को सोचने, समझने और उलमाए किराम के दरमियान तबादला ख़याल करके एक फ़ैसले पर पहुँचने की ज़रूरत है। ये मशवरा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कैसे लगा बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तबादला ख़याल करके ही एक फ़ैसले पर एक हल को हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। खुदा करे कि हम समझें। फिर मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब का मद्रास में दिया गया बयान आपको सर्कुलेट कर दिया गया है। मैं उनकी तकरीर को फॉरवर्ड कर चुका हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आम्बूर की तकरीर भी उनकी जैसे ही मुझे दस्तयाब होगी मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब ये एक पाए के कुरानी तालिब इल्म हैं। वो अपने आप को तालिब इल्म ही कहते हैं, मगर उनकी बातें आला दर्जे की होती हैं। दुनिया भर के लोगों को उन्होंने मुतासर किया है। खुदा करे कि हम उनकी बातों से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को अरबी ज़बान सिखाने की कोशिश करें हद्दुल इम्कान, जहाँ तक हो सके, जैसे भी हो सके फ़िलहाल, जब तक कि इसके लिए एक इंस्टीट्यूट कायम नहीं हो जाता। आम्बूर में रहने वाले हमारे बुज़ुर्ग हस्तियों से भी दरख्वास्त है कि वह हमें हिदायत दें। उनकी हिदायत हमें हमेशा रही है, उनसे बहुत काम हुआ है। तालीमी मैदान में अगर मुसलमानों ने तरक्की की है तो ये उन लोगों की बदौलत है जो कि आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी कौम के लिए जो ज़रूरी है वो कर रहे हैं। उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो अरबी ज़बान को बच्चों में सिखाने के लिए क्या तरीक़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस पर हमें हिदायत दें। और अहले सुन्नत वल जमात से भी दरख्वास्त है कि वो भी हमें इस सिलसिले में कुछ बताएं। अगर कहीं अरबी ज़बान की तालीम दी जा रही है तो इसे और बेहतर तरीक़े से किस तरह किया जा सकता है, इस पर भी कौम को हिदायत दें ताकि सब कुछ ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आम्बूर के मुसलमानों ने
تعلیمی میدان میں بہت ترقی کی ہے۔ پھر ایک بار میں آمور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام کی جانب سے یہ آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آمور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے بہت اہم، بہت مفید، بہت ضروری کام ہوا ہے، جسے قوم نے قبول کرتے ہوئے عملی جامہ پہنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہم جیسے لوگوں کو کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے 25-30 سال پہلے کا دور بھی یاد ہے، اور یہ دور بھی میرے سامنے ہے۔ میں 75 سے زیادہ سال کا ہو گیا ہوں۔ بہت خدمات آمور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے ہوئے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے تاکہ میں معاملات کو سوچ سمجھ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر کے ایک دوسرے کے مشورے سے آگے بڑھ سکیں۔ یہ ویڈیو میں نے گروپ دوست احباب کے لیے